بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا آج 25واں سبق ہے، اور 25ویں سبق میں ہم پڑھیں گے باب السواک من الفطرۃ، کہ یہ باب ہے مسواک فطرتی سنت ہے اس کے بیان میں، اور پچھلے 24ویں سبق میں بھی ہم اسی باب کی کچھ تشریح بیان کر چکے تھے، تو آج اس کی ہم مزید تشریح بیان کریں گے۔ تب ہم نے اس میں کہا تھا کہ بھی 3 باتیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے فطرت کا معنی، اور وہ پچھلے سبق میں بیان ہو چکا تھا، اور پھر اس کے بعد حدیث اول کی تشریح اور حدیث ثانی کی تشریح۔ تو حدیث اول کی تشریح چل رہی تھی۔ دیکھیں اس حدیث میں حدیث یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرۃ، کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کہا گیا قص الشارب، قص الشارب مونچھیں کتروانا۔ اب یہاں دیکھیں حدیث باب کے اندر قص کا لفظ ہے، جبکہ بعض روایت میں جزع کا لفظ ہے، اور بعض میں احفاء کا ہے، اور بعض میں انحاق کا الفاظ ہیں۔ تو لفظ قص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مونچھوں میں استیصال و حلق ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوٹا کیا جائے، ان کو کتروایا جائے۔ تو دوسرا جواب یہ کہ یہاں قص سے مراد مبالغہ فی القص ہے، اور مبالغہ فی القص کی جو سرحدیں ہیں وہ اخفاء اور جزع کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اور باقی شوارب کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں ائمہ احناف کے نزدیک قص جائز ہے، مونچھیں کتروانا یہ جائز ہے، اور احفاء اور استیصال یہ افضل ہیں۔ امام طحاوی علیہ رحمہ فرماتے کہ مجھے امام شافعی علیہ رحمہ کا مسلک تو معلوم نہیں، البتہ ان کے 2 شاگرد امام مزنی اور علامہ ربیع یہ احفاء کرتے تھے، اور میں سمجھا کہ یہ عمل اپنے استاد سے لیا ہوگا۔ اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ احفاء کیا کرتے تھے، اور صرف امام مالک سے ایک روایت ہے کہ وہ حلق کو بدعت کہتے تھے۔ تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ جمہور فقہا کے ہاں احفاء افضل ہے۔ آگے دوسرے نمبر پر ذکر کیا گیا اعفاء اللحیہ، یعنی کیا مطلب؟ داڑھی کا چھوڑنا۔ اب یہاں دیکھیں داڑھی کا چھوڑنا، داڑھی کے متعلق 4 باتیں پائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ داڑھی کو کٹوانا، داڑھی کا کٹوانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ داڑھی کٹوائیں گے تو اس سے مشرکین کے ساتھ موافقت پائی جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑنا، تو یہاں یہ کہا گیا کہ بھئی دیکھیں داڑھی کے بالوں کو کہتے ہیں چھوڑ دیا جائے جو لمبے لمبے ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ داڑھی کو اتنا لمبا کرو کہ وہ وفرا کے بالوں کی طرح، یعنی جو کان کے لاؤ کی طرح زلفیں ہوتی ہیں اس طرح کی طرح داڑھی کے بالوں کو چھوڑا جائے۔ اب یہاں دیکھیں ان سب باتوں کا جو داڑھی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور ایک میں آتا ہے کہ بھی داڑھی کو ارخاء کے الفاظ ہیں کہ لٹکانا یعنی کھلا چھوڑ دینا، اور بڑھانا بھی ہے۔ تو ان سب الفاظ کا مدلول یہ ہے کہ داڑھی کو لمبا کرو، کاٹو بالکل نہیں۔ لیکن ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بیان کیا گیا اس میں کہ انہوں نے ما فوق القبضہ، یعنی جو ایک مٹھی سے زائد بال ہیں ان کو وہ لیا کرتے تھے، کاٹا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنت پر عمل کرنے میں بہت زیادہ حریص تھے، تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوگا۔ اب اس کے بعد آگے ہے اعفاء اللحیہ، اور پھر قص الاظفار، کیا کرنا؟ کیونکہ مسواک کا ذکر استنشاق بالماء یہ بھی ہو چکے۔ قص الاظفار کا معنی ہے ناخن کا کاٹنا، ناخنوں کا کاٹنا۔ دیکھیں اس میں بھی کوئی خاص ترتیب تو نہیں ہے، لیکن البتہ بعض فقہا نے حدیث میں کوئی اس کے کاٹنے کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے کہ پہلے کون سے ہاتھ کے کاٹے جائیں، کون سی انگلی کے کاٹے جائیں، حدیث میں اس کی کوئی خاص ترتیب نہیں۔ البتہ بعض فقہا نے اس کے کاٹنے کی کیا بیان کی ہے؟ ترتیب بیان کی ہے۔ دیکھیے ذرا انہوں نے ترتیب کیا کی کہ پاؤں کی دائیں اور پاؤں کی
خنصر سے شروع کریں، دائیں پاؤں میں خنصر سے شروع کریں گے، خنصر چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں، پھر بائیں پاؤں کی خنصر پر ختم کریں گے، اور ہاتھوں میں 3 ترتیبیں بیان کی، یعنی پاؤں کے جب کاٹیں گے تو اس وقت آپ کیا کریں گے، پاؤں کے چھوٹی انگلی سے، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع ہو کر بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر کیا کریں گے، ختم کریں گے۔ البتہ ہاتھوں کے ناخن جو ہیں ان کے اندر انہوں نے کیا کی ہے، 3 ترتیبیں ذکر کی ہیں۔ پہلی ترتیب تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع ہو کر خنصر پر ختم کر کے پھر آخر میں ابہام کے انگوٹھے کے ناخن کاٹیں گے۔ اسی طرح بائیں کی خنصر سے شروع ہو کر ابہام پر ختم کرنا، ایک ترتیب یہ۔ دوسری ترتیب یہ کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے خنصر پر ختم کرنا اور بائیں ہاتھ کی خنصر سے شروع ہو کر ابہام یعنی انگوٹھے پر ختم کرنا، پھر دائیں کے ابہام کو کاٹیں گے۔ اور تیسرا ملا علی قاری علی رحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کی خنصر، پھر وسطی، پھر ابہام اور پھر شہادت کی انگلی کے ناخن اتاریں گے، اور بائیں میں اس کے برعکس، یعنی پہلے شہادت کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی پہلے سب سے پہلے کریں گے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وسطی، پھر ابہام، پھر وسطی اور پھر اس کے بعد خنصر ہے۔ اس ترتیب کو یاد رکھنے کے لیے محدثین علیہ رحمہ نے لفظ خوابس کو لکھا ہے، یعنی دائیں ہاتھ میں خا سے شروع کریں گے اور بائیں ہاتھ کے سین سے خا تک اس کو لائیں گے۔ جی آگے اس کے بعد ایک لفظ ہے حلق العانتی، حلق العانہ۔ حلق العانہ کہتے ہیں زیر ناف بال مونڈنے کی کیفیت، زیر بال ناف کو مونڈنا، اور زیر ناف بال مونڈنے کی کیفیت میں بھی 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ فوق الذکر و تحت الذکر کے بالوں کو مونڈنا ضروری ہے، یعنی جو ذکر کے اوپر اور ذکر کے نیچے جو ہیں ان بالوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ اور تحت ذکر کا مطلب خصیتین کے جو بال ہوتے ہیں یا اس کے اوپر یہ نیچے جو بال ہیں وہ کاٹنا۔ اور پھر دوسرا قول یہ ہے کہ ذکر کے ارد گرد جو بال اگنے کی جگہ ہیں سب کو صاف کرنا، مثلا مثانے، خصیے اور رانوں کی جڑیں سب اس میں داخل ہوں گی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ حلق اور ذکر اور پھر اس کا حلقہ، یعنی دبر کے ارد گرد اور ذکر کے ارد گرد ان بالوں کو کاٹنا۔ اور بعض فقہا نے کہا کہ یہ تیسرا قول استحباب پر معمول ہے نہ کہ وجوب پر، اس لیے کہ اس کے اندر مشقت ہے۔ اب دیکھیں آگے جو حدیث کے آخر میں ذکر کیا گیا کہ الا ان تکون المزمزہ، کہ مگر یہ کہ وہ کیا، راوی کہتے ہیں مجھے 10ویں چیز بھول گئی، شاید کہ وہ کیا ہو، مزمزہ ہو، جبکہ بعض نے کہا کہ 10ویں چیز ختان ہے، یعنی ختنہ کروانا، جیسے کہ دوسری روایت میں اس کی تصریح بھی ہے۔ اور تو اس جملے میں جو الا ہے یہ استثنائیہ نہیں بلکہ زائدہ ہے، یعنی 10ویں چیز میں بھول گیا، ممکن ہے کہ وہ مزمزہ ہو، یہ بیان کیا گیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پھر دوسری حدیث کی تشریح بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔